الصبور يا الله جلالي جلالي يا الله جلالي جلالي يا الله جلالي جلالي يا الله جلالي جلالي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ازلی سچائی میں میں عمر فاروق آپ سے مخاطب ہوں. آج سے ہم مسلم ڈبیٹ اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا جائے گا. اس سلسلے کی پہلی کڑی وحی و الہام کے نام سے پیش کی جا رہی ہے. ناظرین اکرام، محترم پادری شفیق اول صاحب پچھلے دنوں کتاب معتدبی کلام مقدس کو لے کر جس پریشانی کا شکار رہے ہیں وہ سراسر ان کی خود ساختہ ہے، جس کا واحد اور بنیادی سبب اپنے مسلمات سے انحراف اور انہیں نظر انداز کرنا ہے. اس کتاب کی وجہ سے نہ تو وہ خود پریشان ہیں بلکہ انہوں نے مسیحی برادری کو بھی ایمان کے نام پر یکجان میں مبتلا کر رکھا ہے. وہ اگر مسلمانوں کے قرآن مجید کی بابت نظریہ وحی کے مطابق بائبل مقدس کو دیکھنے کے بجائے مسیحی اکابرین کے طے کردہ معیار الہام مد نظر رکھتے اور اسی نظر سے بائبل مقدس کو دیکھتے تو شاید اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر وہ مسیحی اسکالرز کا بیان کردہ نظریہ الہام مسلمانوں کے سامنے پیش کریں گے تو انہیں چندہ قبولیت حاصل نہ ہو سکے گی. اسی لیے مجبوراً انہیں بائبل مقدس کے الہام کے لیے وہی نظریہ اپنانا پڑا جو مسلمان قرآن مجید کی وحی کے متعلق رکھتے ہیں. انہوں نے جو ڈھول عاریتاً لے کر اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، اسے بجانے کے بجائے اگر وہ اتار کر رکھ دیں گے تو نہ تو وہ خود سکھی ہو سکتے ہیں بلکہ مسیحی برادری کو بھی سکھ کا سانس لینے دیں گے. بات کو آگے بڑھانے سے قبل دو باتیں ہمیں لازماً سمجھنا ہوں گی. اول مسلم نظریہ الہام، نمبر دو مسیحی نظریہ الہام. ناظرین کرام، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء ہوا. یہ وہ مضمون نہیں جسے انہوں نے اپنے الفاظ میں املا کروا دیا بلکہ یہ خارج سے دیا ہوا پیغام الہی ہے جو جبرائیل فرشتے نے من وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا. انہوں نے اسے یاد بھی کیا اور پھر اسے املا بھی کروا دیا. یوں وحی الہی کی حفاظت کے لیے زبانی اور تحریری دونوں ذرائع کام میں لائے گئے. یہ پیغمبر اسلام کی اپنی تصنیف نہیں ہے جیسا کہ پوادر کلیسیائی حلقوں میں سچائی پر پردہ ڈالنے کے لیے بیان کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر پادری مرکز ڈاٹ صاحب کے لیکچر پر مبنی کتاب جس کا ترجمہ پادری طالب الدین نے تحقیق بائبل کے نام سے کیا، جسے پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی لاہور نے 1911 میں شائع کیا. اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 میں یہی بات کی گئی ہے. ہم نے یہ مختصراً عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی وحی کے متعلق جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے مسیحی دوست سمجھنے میں دقت محسوس نہ فرمائیں، وگرنہ یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے جسے اختصار سے بیان کرتے ہوئے اس کے سبھی پہلوؤں کا احاطہ ممکن نہیں. یہاں صرف مسیحی برادری کو عمومی بنیادی مسلم نظریہ سے متعارف کروانا مقصود تھا اور بس. تفصیل کے لیے مسلم علماء کرام کی تصانیف موجود ہیں اور ان سے رجوع کرنا مناسب ہوگا. ہمارے نہایت قابل احترام بھائی علامہ عبد الرحمن صاحب فیصل آبادی نے البرہان نامی اپنی قابل قدر کتاب میں اس موضوع پر بہت عمدہ بحث کی ہے. یہ کتاب ادارہ حقوق الناس لاہور نے شائع کی ہے. دوسری چیز مسیحی نظریہ الہام. مسیحی علماء کرام کی تحریروں کا مختصر الفاظ میں خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے اپنا کلام ملہمین کے قلوب پر القاء کیا جسے انہوں نے انسانی زبان میں اپنے الفاظ میں لکھ دیا. یہ بات ہم خود نہیں کہہ رہے. پادری ڈاٹ صاحب فرماتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ اور نبیوں سے بولا اور اس نے ان کو رسم یا اس رسم کو ادا کرنے کا حکم دیا یا ان کو یہ پیغام دیا یا وہ پیغام دیا، تو اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کو یہ خبر جسمانی کان کے وسیلے سے ملتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے دل پر
اور روح پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ وہ خدا کے مطلب کو جان لیتا تھا۔ ان کی کتاب تحقیق بائبل صفحہ نمبر 65۔ زیادہ معروف جواب سیدنا پطرس رسول کے دوسرے خط سے دیا جاتا ہے، جہاں لکھا ہے کہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ پطرس کا دوسرا خط، اس کا باب نمبر 1 اور اس کا فقرہ نمبر 21۔ تاہم اگر بغور دیکھا جائے تو یہ نوعیت الہام ہے، ڈیفینیشن یا تعریف نہیں۔ مسیحی اکابرین بائبل مقدس میں انسانی اور الہی عناصر کی یکجا صورت میں موجودگی کے بھی قائل ہیں۔ ان دونوں نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات شروع کرنے سے قبل یہ امور ذہن نشین کرنے چاہیے۔ نمبر 1، یہاں ہم یہ بات زیر بحث نہیں لا رہے کہ بائبل الہامی کتاب ہے یا قرآن مجید، یہ موازنہ مقصود نہیں۔ نمبر 2، یہ موضوع بھی خارج از بحث ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا طریقہ الہام ارفع و افضل ہے، بلکہ ہر دو نظریات فقط اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ناظرین دیکھ لیں کہ مسلم مسیح حلقوں میں اپنی اپنی مقدس کتب کے حوالے سے ان کے الہامی ہونے کے بارے میں کیا کیا اعتقاد پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید یا بائبل مقدس کی صداقت کے متعلق طرفین کے دلائل کیا ہیں، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے اور یہاں زیر بحث نہیں، اور یہ موضوع اس بحث میں قطعاً غیر متعلقہ ہے۔ نمبر 4، طریقہ و الہام اور صداقت کتب مقدسہ جیسے موضوعات غلطی سے باہم یکجا کر کے زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ یوں غلط مباحث میں مبتلا ہونے سے بات ثمر آور نہیں رہتی اور گمراہ کن ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے طالب حق کے لیے بڑا مشکل سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ سچائی تک رسائی کیسے ممکن ہو سکے۔ نمبر 5، قرآن مجید اور بائبل مقدس کے وحی الہام کا موازنہ بھی اس بحث میں غیر متعلقہ ہے، بلکہ فقط یہ دیکھنا ہے کہ مسیحی اسکالرز بائبل مقدس کے الہام کے متعلق کیا رائے یا اعتقاد رکھتے ہیں، کیا ان کا نظریہ بائبل مقدس کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے۔ لہٰذا ہم فقط بائبل مقدس کے متعلق مسیحی معیار الہام پر گفتگو کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کلیسیائی اکابرین کا اس بابت کیا موقف تھا، اور آج اگر ان سے کوئی ہٹ کر کوئی موقف اختیار کر لیا گیا ہے تو اس کا قدیم رائے سے کتنا فرق ہے۔ الہام کے متعلق خالص مسیحی نقطہ نظر جاننا مطالعہ مذاہب کے طلباء کی ایک جائز ضرورت ہے اور ان کا حق بھی ہے، لیکن مسیحی کبھی بھی یہ ضرورت پوری کرنے میں سنجیدگی نہیں دکھاتے، حتیٰ کہ زیر نظر کتب میں بھی مسیحی اسکالرز نے یہ اہتمام بالالتزام رکھا ہے کہ وحی قرآنی پر ضرور انگلی اٹھائی جائے، چاہے بات سے تعلق ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہمارا موضوع اسلامی اور مسیحی نظریہ وحی الہام کا تقابل نہیں بلکہ خالصتاً مسیحی نقطہ نظر جاننا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایسے تقابل سے احتجاج کیا ہے۔ نمبر 6، ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کلیسیائی اکابرین کے الہام کے بارے رائے قبول کرنے کے دیگر کیا ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے ہم نے 2 کتابوں بائبل کا الہام مصنف ڈاکٹر پیٹر سمائٹ صاحب مطبوعہ 1905 اور تحقیق بائبل مصنف پروفیسر ڈاڈ صاحب مطبوعہ 1911 کا انتخاب کیا ہے۔ یوں تو مسئلہ الہام کے متعلق مقامی مسیحی علماء کرام نے بھی اپنی اپنی وکیل رائے سے نوازا ہے۔ مثلا پادری عماد الدین لاحظ صاحب کی کتاب 15 لیکچرز اور تنقید الخیالات، اور علامہ یوسف جلیل صاحب کی آیات بینات وغیرہ۔ پروفیسر اسلم ضیائی صاحب نے بھی اس مسئلہ پر تفہیم عہد عتیق نامی کتاب میں گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مقامی علماء کرام کا لکھا ہوا اور بھی لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے۔ موجودہ دور میں مقامی پاکستانی مسیحیوں کے لیے الہام کے موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان نے کیتھولک تفسیر الکلام سیریز کا کتابچہ نمبر 32 مختص کیا ہے، جس میں الہام کے متعلق مسیحی نقطۂ نظر سے چشم کشا بحث کی گئی ہے۔ تاہم ہم نے ترجیحاً انہی 2 کتب کو چنا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اولاً یہ کہ جب مقامی مسیحی زعماء الہام کے بارے میں اپنے خیالات کے لیے مغربی مشنریز کے ہی دست نظر ہیں تو کیوں نہ انہی سے رجوع کیا جائے جنہوں نے یہاں مسیحیت کی آبیاری کی ہے۔ ثانیاً مقامی اسکالرز کی تحریروں میں
پختگی، متانت اور تحقیق کا فقدان اور یک طرفہ اسرار کا پہلو نمایاں رہتا ہے۔ ہماری منتخب کردہ یہ دونوں کتابیں پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی لاہور نے شائع کی ہیں، جو کہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لندن کا 1906 تک باقاعدہ حصہ رہا ہے، لیکن بعد میں الگ ذیلی اشاعتی ادارہ بن گیا۔ تاہم یہ دونوں ادارے ایک ہی دفتر میں کام کرتے رہے ہیں۔ یہ ادارہ تقسیم بر صغیر سے پہلے مشنری مقادس کے تحت کتابیں شائع کیا کرتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی طویل عرصے تک یہ ادارہ قائم رہا، لیکن پھر اسے بند کر دیا گیا۔ پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی لاہور نے اس موضوعات پر اپنا موقف سامنے لانے کے لیے ان صاحبان کو چنا تھا، جس سے کلیسیائی حلقوں میں ان کے علمی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس مشنری اداروں کی طرف سے بھی یہ کتب شائع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتب کے مدرجات چرچ کے حسب منشا ہیں۔ ڈاکٹر پیٹرسن سمائت صاحب کی کتاب ان اداروں سے علیحدگی سے قبل کی ہے، گویا کہ یہ کتاب مسیحی موقف بیان کرنے کے لیے بائبل سوسائٹی کا ہی انتخاب ہے۔ ویسے بھی یہ دونوں صاحبان کلیسیائی خدمت سے وابستہ رہے تھے۔ یہ تمہید اس لیے باندھی گئی ہے کہ کہیں مسیحی دوست غلطی سے یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے مقدمہ کی بنیاد آزاد خیال مصنفین کی کتب پر ہے یا محققین کی ذاتی رائے پر ہے۔ یہ کتب مقامی مسیح اور مسیحی کمیونٹی کے سامنے بائبل مقدس کے الہام بارے اطمینان دلانے کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ یورپ میں بائبل مقدس پر کی جانے والی تنقید عالیہ لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی وساوت پیدا کر رہی تھی، جس سے بری صغیر کے لوگ بھی متاثر ہو رہے تھے۔ دوسری جانب اہل اسلام بھی بائبل کے الہام کے متعلق مسیحی دعویٰ پر مطمئن نہیں تھے۔ یہ دوہری مشکل دور کرنے کے لیے یہ دونوں کتب یک کے بعد دیگرے ترجمہ کر کے اردو میں شائع کی گئی۔ اگرچہ بظاہر یہ کتب اہل اسلام کے رد میں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تنقید علیہ کا جواب دینے کا ہی دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن ان کے اکثر مباحث میں غیر محسوس انداز سے اہل اسلام کا نظریہ وحی الہام بھی سامنے لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر پیٹرسن سمائت نے کتاب کے شروع میں بظاہر مقصد تحریر یہ فرمایا ہے کہ بائبل کی الہامی حیثیت کا عقدہ حل کرنے کے لیے دیندار اور لادین طبقوں میں بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ہر ملک میں بے شمار اشخاص یہ سوال کر رہے ہیں کہ بائبل کے دعوے کیا ہیں، اس کا الہام کیا ہے، اس کا منبع کہاں تک انسان میں ہے، کہاں تک خدا میں، وہ کس حد تک سہو غلطی سے مبرہ ہے، کیا وہ فقط زمانے قدیم کے پاک لوگوں کا کلام ہے یا کیا وہ لفظ و لفظ خدا کا الہام ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کی یہ کتاب انہی سوالات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی بے چینی دور کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ اب ایسے سوالات کو ٹالنے کا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی یہ کہہ بیٹھے کہ اس قسم کے سوالات پر بحث کرنا خلاف عقل اور پرخطر بات ہے تو وہ احمق سمجھا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ ان کے مخاطبین کون ہیں اور انہوں نے یہ کتابیں کیوں لکھی ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کتاب ان ملحدوں کے لیے نہیں لکھی گئی جو سرے سے ہی الہام و مکاشفہ کے منکر ہیں، بلکہ ان مسیحیوں کے لیے جو بائبل کو خدا کی الہامی کتاب مانتے ہیں، مگر بعض ایسی باتیں دیکھ کر جو اس کے خلاف نظر آتی ہیں شک و شبہ میں گرفتار ہیں۔ میں ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 17۔ وہ بے چین سمجھدار دیندار آدمی کے زیر عنوان فرماتے ہیں، ہم یہاں اس امر کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے میں ہمارا روئے کلام کن اصحاب کی طرف ہے۔ ہم ان سوچ بچار کرنے والے دیندار آدمیوں کو مخاطب کرتے ہیں جن کے دل بائبل کی طرف سے اس وجہ سے بے چین ہو رہے ہیں کہ انہیں روایتی خیال مجبوراً چھوڑنا پڑا ہے اور ابھی تک کوئی دوسری معقول وجہ دستیاب نہیں ہوئی جس کی بنا پر ان کا اعتماد قائم ہوا۔ ان کے ان الفاظ سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے متشکک اور متجسس مسیحیوں اور بائبل مقدس کے غیر مسیحی طالب علموں کے لیے یہ کتاب تحریر فرمائی۔ وہ ان دیندار لوگوں کی ذہنی کیفیت کی عکاسی یوں کرتے ہیں کہ ایسا شخص کہتا ہے کہ میں بائبل مقدس کو نہ تو رد کرتا ہوں اور نہ اس کی طرف سے بے اعتقاد ہوں، ہرگز نہیں۔
مگر اس کی طرف سے میرا دل بے چین ہو رہا ہے، میرا یقین ہل گیا ہے۔ مجھے اس کتاب کے الہامی مصنفوں کے ایسے اقوال ملتے ہیں جو اس مقیاس سے جو مسیح نے مقرر کیا ہے پورے نہیں اترتے۔ میں سنتا ہوں کہ اس کے تاریخی بیانات میں نقص پائے جاتے ہیں۔ بہت سے امور علوم کے متصدقہ نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ابتدائی زمانہ کی اخلاقی تعلیم بالکل بے ڈنگی اور ناکامل ہے، اور اس کتاب میں جسے میں سمجھتا تھا کہ براہ راست خدا کی انگلیوں سے لکھی ہوئی ہے، مختلف اوقات میں تالیف و ترمیم و اصلاح و ترمیم واقع ہونے کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ میں اب بھی روحانی تسلی اطمینان کے لیے جو اس سے حاصل ہوتا ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، تو بھی میرا دل بے چین ہے۔ اس کی نسبت اب میرا وہ کامل یقین باقی نہیں رہا۔ ان کے طویل بیان کی یہ تلخیص ان کے اپنے الفاظ میں ہے، تفصیل کے لیے ان کی کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاکٹر پیٹرسن سماعت صاحب اپنی کتاب کے صفحہ 13 پر یونیورسٹی کے ایک طالب علم کا وہ سوال دہراتے ہیں جو اس نے فاضل مصنف سے کیا تھا۔ میرے جیسے سینکڑوں نوجوان ہیں جو بائبل کو اپنے ہاتھ سے دینا نہیں چاہتے، مگر ہم ہرگز اس کی نسبت اس قسم کا خیال نہیں رکھ سکتے جیسا کہ ہم کو بچپن میں سکھلایا گیا تھا۔ اگر کوئی ایسا طریق ہے جس سے ہم اب بھی اسے بیش قیمت خزانہ سمجھ کر اپنے قبضہ میں رکھ سکیں تو کیا ہمارے معلم اس سے واقف ہیں؟ اگر وہ واقف ہیں تو ہمیں بتاتے کیوں نہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس سوال کو انفرادی نہیں بلکہ عمومی اجتماعیت کا نمائندہ سمجھ کر جواب دینے کے خواہاں تھے۔ ان طویل اقتباسات سے محض یہ دکھانا مقصود تھا کہ بائبل مقدس کے حوالے سے کیسے کیسے چیلنجز مصنف کے سامنے تھے، وہ ان چیلنجز سے کس طرح عہدہ برآں ہوئے، یہ تو کتاب کے تفصیلی مطالعے سے ہی پتہ چلے گا۔ ہم تو یہاں اپنی بات کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ ہی عبارات سے اقتباس کر سکتے ہیں جو بہرحال ساری کتاب کے مطالعے کی مترادف نہیں ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے تو مکمل کتاب کا مطالعہ ادھر ضروری ہے۔ تاہم فاضل مصنف سے اختلاف رائے بھی ایک ممتنع امر ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کے خیال مجھے اچھے نہیں لگتے، بلکہ دلائل و براہین کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ہم اپنی بات کی وضاحت اسی لیے دونوں کتابوں سے استفادہ کریں گے۔ ہمیں بائبل مقدس کی الہامی حیثیت اور نوعیت سمجھنے کے لیے کچھ سوالات قائم کرنے کی ضرورت ہے جن کے جوابات بائبل مقدس کے الہامی حیثیت سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ ہم ان سوالات کے جواب مسیحی اسکالر سے ہی لیں گے۔ مسیحی علماء کرام کی طرف سے جواب ملنے پر یہ دیکھنا آسان ہو جائے گا کہ موجودہ مسیحیوں کے نظریات درست ہیں یا قابل اصلاح ہیں، اور اگر تو وہ قابل اصلاح ہیں تو کہاں تک، اور جو اصلاح ہوگی وہ انہیں کس حد تک قابل قبول ہوگی۔ اگر موجودہ مسیحی اکابرین کی آراء کی روشنی میں یہ اصلاح قبول کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو پھر انہیں اس کڑے سوال کا جواب خود دینا پڑے گا کہ وہ اپنے جذبات مجروح کیے بغیر ان مسائل کا حل کیسے تلاش کرتے ہیں جن کا الہام کے حوالے سے انہیں سامنا ہے۔ یہ اگرچہ مشکل سوال ہوگا، لیکن مسیحی اکابرین کی رائے رد کرنے کے بعد انہیں صورتحال سے نپٹنا تو پڑے گا، کیونکہ معاملہ لا ینحل تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کئی سوالات تو دونوں فاضلین نے خود قائم کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ آئیں ہم کچھ سوال اپنی آسانی کی خاطر ترتیب دیتے ہیں۔ نمبر 1، الہام کیا ہے؟ مسیحی اسکالرز نے الہام کی کیا تعریف متعین کی ہے؟ نمبر 2، کیا بائبل لفظ بلفظ الہام ہے؟ مسیحی اسکالرز کی رائے کیا ہے؟ نمبر 3، کیا بائبل مقدس خالصتاً کلام الہی ہے یا اس میں انسانی اثر یعنی کہ انسانی کلام کی ملاوٹ ہے؟ نمبر 4، کیا انسانی عنصر کی موجودگی تسلیم کر لینے کے بعد بائبل مقدس سہو و خطا سے پاک رہی ہے یا اس میں غلطیاں راہ پا چکی ہیں؟ نمبر 5، بائبل مقدس کیسے لکھی گئی؟ نمبر 6، کیا سیدنا یسوع مسیح علیہ السلام کے اقوال منوان موجود ہیں؟ نمبر 7، ہم کس طرح دریافت کر سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں شامل کتب الہامی ہیں یا غیر الہامی؟